حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات آسمانوں پر گیا، جنت جہنم کی سیر کری، مجھے وہ عورتیں بھی دکھائی گئیں جنہیں جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ مرد بھی دکھلائے گئے جنہیں عذاب ہو رہا تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں تھیں، وہ کس طرح کی عورتیں تھیں جنہیں عذاب ہو رہا تھا، کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور سے سوال پوچھ لیا تاکہ عورتوں کو معلوم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چھ طریقوں سے خواتین کو عذاب ہو رہا تھا، ہر طریقے کا عذاب الگ گناہ کی وجہ سے تھا، یعنی 6 طرح کے گناہ تھے جن گناہوں کی وجہ سے 6 طرح سے عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک جگہ کہ عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے اور جہنم کی آگ نیچے جل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ ابل رہا ہے۔ ہاں، جب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آنکھ بند کر کے تصور کریں اگر اس جگہ میں ہوں تو میرا کیا حال ہوگا۔ سر کے بال پکڑ کے لٹکایا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے جس آگ کی وجہ سے دماغ تک ابل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرے میں نے دیکھا کہ ایسی خواتین ہیں جن کو زبان کے بل جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، زبان کے بل۔ تیسری میں نے دیکھا کہ تیسرا خواتین کا گروپ تھا کہ پیر ان کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، سانپ اور بچھو اس پر مقرر ہیں جو ڈس رہے ہیں۔ اور دیکھا چوتھا طبقہ کہ سینے کے بل جہنم پر لٹکی ہوئی تھی، اور پانچویں طبقے کو دیکھا کہ سر اور چہرہ تو سور کی طرح ہے، باقی جسم گدھے کی طرح ہیں، اور ہزاروں قسم کے عذاب انہیں ہو رہے ہیں۔ اور چھٹا طریقہ حضور نے یہ دیکھا کہ منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور نیچے سے پخانے کے راستے سے وہ آگ باہر نکل رہی ہے، فرشتے اس کے جسم پر آگ کے گز یعنی آگ کے بڑے بڑے ہتھوڑے بنے ہوئے ہیں، وہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے، نیچے سے نکل رہی ہے اور فرشتے لوہے کے ہتھوڑے گز مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کو اس طرح عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو سر کے بالوں کے ذریعے لٹک رہی تھیں اور دماغ ان کا آگ کی وجہ سے ابل رہا تھا، فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہوتی تھیں۔ نامحرم الفاظ یاد رکھیں، نامحرم ہمارے معاشرے میں خاص کر ہمارے پشتو والے کلچر کے اندر باہر کے مردوں سے جو پردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے بلوچستان بعض علاقوں میں بڑا سخت پردہ ہوتا ہے، دیندار ہو یا دنیا دار ہو، باہر خواتین پردے کے ساتھ نکلتی ہیں۔ ہاں، ہمارے اردو سپیکنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، شریف خاندان جو ہوتے ہیں باہر تو بڑا پردہ ہوتا ہے لیکن کزنوں سے پردہ نہیں ہوتا، کزن نامحرم ہے۔ مرد حضرات سالی سے پردہ نہیں کرتی، سالیاں بہنوں سے نہیں پردہ نہیں کر رہی، اس طرح بہت سارے دیور سے پردہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تصور کریں 2 منٹ کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر اس جگہ میں ہوں اور سر کے بال میں کے ذریعے لٹک رہی ہوں اور نیچے آگ جل رہی ہے، کیا حال ہوگا؟ بال کے لٹکنے کی تکلیف الگ ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے اس کی تکلیف الگ ہے، اور دماغ اس تپش کی وجہ سے ابل رہا ہے اس کی تکلیف الگ ہے۔ فرمایا یہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی خواتین ہیں۔ دوسرے کے متعلق پوچھا، حضور نے فرمایا زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی خواتین کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ زبان درازی کرتی تھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے بات بات پہ لڑنا، بدتمیزی کرنا، تانے دینا،
اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا کہ میں نے جب سے آئی ہوں یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی، زبان درازی کرنا، فرمایا ان کا عذاب یہی ہے کہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی۔ اور تیسرے کے متعلق فرمایا آپ علیہ السلام نے، جن عورتوں کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، اور سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناپاک رہتی تھیں اور نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ ہاں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سینے کے بل جہنم پہ لٹکی ہوئی خواتین کے متعلق فرمایا کہ یہ نامحرموں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ پہلے کا جو لٹکی ہوئی تھی، فرمایا نامحرم کے سامنے بے پردہ گھوما کرتی تھیں، اور یہ چوتھے نمبر پہ فرمایا سینے کے بل لٹکنے والی خواتین یہ وہ ہیں جن کے ناجائز تعلقات جہاں اللہ نے منع کیا ہے، ان جگہوں پہ تعلقات کا رکھنا، اور یہ ساری چیزیں فرمایا اس کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دے گا۔ اور سر و چہرہ تو سور کی طرح، پانچویں قسم کا گروپ، باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور ہزاروں قسم کے عذاب ہیں۔ پوچھے یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور چغلی کرنے والی خواتین تھیں۔ بات بات پہ جھوٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ، اسے معمولی نہ سمجھنا، اور چغلی، ایک کے پاس بات سنی دوسرے کے پاس بات لگا دی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری مستورات کو دعوت کا غلبہ ہونا چاہیے، جو بھی کوئی آئے اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کے احسانات بیان کریں، نماز کے فضائل بیان کریں، دین کی بات کریں، تاکہ وہاں پر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے غیبت ہو جائے، کسی کی چغلیاں ہو جائے۔ جی فلاں آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، اور اسے بھلے کہا نہیں کہا، سننے والے نے یقین کر لیا، اب یہ لڑائیاں شروع، حسد شروع۔ اس لیے اگر معلوم بھی ہے کسی نے ہمارے متعلق کوئی بات کہہ دی، کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات کہی ہے، اور مجھے معلوم بھی ہے اس نے کہی ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس سے جا کر بولوں آپ کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے؟ بلکہ کہنے والے سے میں کہہ دوں بھائی آپ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ غیبت میں مجھے شریک کر رہے ہیں، جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ تو اچھا آدمی ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یہ رہیں۔ چلو صحیح ہے جی، سن کے بس سنی انسنی کر دیں۔ ایک بزرگ کو ان کے شاگرد نے بتایا کہ فلاں آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے میری طرف تیر پھینکا، وہ تیر راستے میں گر گیا، تو گیا تیر کو اٹھا کے لایا اور میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ارے اس نے برائی کری، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی، جب تم اس کی بات مجھ تک لے کر آئے مجھے پہنچائی تو مجھے اب تکلیف ہوئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانچویں قسم کی جو خواتین ہیں عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے سر اور چہرہ سور خنزیر کی طرح ہیں اور باقی جسم گدھے کی طرح ہیں، اور ہزاروں قسم کے عذابات انہیں ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ عورتیں جھوٹ بولا کرتی تھیں، یہ عورتیں چغلیاں کیا کرتی تھیں، ادھر کی ادھر کیا کرتی تھیں۔ اور چھٹے قسم میں فرمایا جن کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور نیچے سے نکل رہی ہے، فرشتے لوہے کے ہتھوڑے گز لے کے ان کی پٹائی کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ خواتین تھیں جو احسان کر کے جتلاتی تھیں اور دوسروں کی چیزوں پر حسد کیا کرتی تھیں۔ احسان کر کے جتلانا اور دوسروں کی چیزوں پہ حسد کرنا، فرمایا اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت تنگ ظرفی ہے، کسی غریب کے ساتھ احسان کر دیں گے، کسی غریب کو سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، ہمارے جو کوئی قریبی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بڑا وہ ہوتا ہے، نہیں جی کتنا کریں گے، کتنا خیال کریں گے، چھوڑو بس۔ اور اگر کبھی احسان کر دیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی خاندان میں کسی کے یتیم بچے ہیں اور یہ کوئی یتیم بھانجے بھتیجے کوئی بھی ہو گئے تو ان کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے تو پھر سنائی جاتی ہے
سنائی جاتی ہے، جی ایسا ویسا احسان کر کے جتلانا کہ ہماری وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو، ہم نے تمہیں یہ کرا ہے، یہ ایک جملہ آپ کے سارے احسانات کو ضائع کر دے گا۔